اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ آج میرے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک عجیب واقعہ ہم بیان کریں گے اور ایک سیاہ باب سے ہم پردہ اٹھائیں گے جس کو کہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ علماء نے کتمان کیا ہے اس میں اور ظاہر نہیں کیا ہے، عدل اور انصاف کا فیصلہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اور ایک ایسے عجیب واقعہ کی طرف ہم ابھی جانے والے ہیں۔ ایک ایسے ہستی کے بارے میں جب کہ وہ کفر میں بھی تھا تو شدید مخالف تھا نبی علیہ السلام کی، اور اسلام کو بڑا ہی نقصان پہنچایا۔ جب وہ مسلمان ہوا اور اس نے اسلام لایا اپنے مرضی سے، زور سے نہیں، زبردستی سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم اور برکت ڈال دیا اور ہدایت کے راستے کا ان کو طرف موڑا۔ اب ایک عجیب بات، کفر میں اتنا سخت جس سے مسلمان تنگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم کیا اور ہدایت کی طرف ان کا منہ موڑا۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کا ایک خاص سپہ سالار بنا، تمام سپاہ سالاروں کی امیر، سپاہ سالاروں کی سپاہ سالار اور امیروں کی امیر اور بہادروں کی بہادر، شجاعت کی شجاعت اور ان کی شجاعت ہیڈ، جس کو مکہ فتح سے پہلے تقریباً 2.5-3 سال پہلے یا 2 سال جس نے اسلام لایا، اور اس سے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوا، اور ہم بھی خوش ہیں کیونکہ ان کی ہاتھ سے اسلام کو بہت فریضائی ملی، بہت زیادہ۔ اور جب کہ مکہ فتح کے دن نبی علیہ السلام نے ایک گاؤں کی طرف بھیجا اور انہوں نے وہاں قتال کیا۔ قتال بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو الفاظ بولے، ہم صحابی ہو گئے، ہم صحابی ہو گئے، اور خالد بن ولید نے اسے کلمہ کہنے کی بولا۔ اس وجہ میں قتال شروع ہوا۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم صحابی ہو گئے، صحابی ہو گئے۔
جب بہت قتال ہوا تو نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا گیا کہ خالد بن ولید نے تو بہت بری طرح قتال شروع کیا ہے۔ ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ خالد کو واپس لا۔ جب واپس لانے کے لیے واپس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور میرا غلطی، اس نے بولا آپ نے غلطی کی ہے، اور اتنا کہا کہ یا اللہ خالد نے جو عمل کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں، لیکن اس کو سپہ سالاری سے معزول نہیں کیا، اس کو ختم نہیں کیا، معزول نہیں کیا، اس کو کوئی زجر نہیں دیا گیا، ملامت نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا کہ جب ان کے جو قتال ہوئے ہیں اور غلطی سے ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کرو، لیکن خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول نہیں کیا۔ اتنے بڑے مصیبت بننے کے بعد پھر اس کے مان لانے کے بعد اس سے پہلے جہاں بھی کوئی لشکر نبی علیہ السلام نے بھیجنا تھا تو ان کا سپہ سالاری زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیتا تھا، مگر وہ شہید ہو گئے۔ مگر پھر بھی اس کے مسلمان ہونے کے بعد جتنے بھی بار لشکر کشی ہو گئی بڑا سپہ سالار خالد بن ولید ہی رہا۔ یہ بات علماء آپ سے چھپاتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم حقیقت بیان کریں گے، انصاف سے بیان کریں گے۔ اور جب اس غزوے میں جس میں زید بن حارثہ اور جعفر تیار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جب زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو عالم نشان عالم یعنی جھنڈا جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو سنبھالے گا بن ابی طالب۔ اس کے بعد اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ سنبھالے گا۔ پھر اب اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوا تو اب جسے چاہے سپہ سالار بنا لے۔ وہاں پر ایسا ہی ہوا، تینوں شہادت پر پہنچ گئے، شہید ہو گئے، اور اسلامی لشکر ادھر ہارنے والے ہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر سوچ رہے تھے کہ کون سنبھالے گا۔ خالد بن ولید نے بڑھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے جھنڈا اٹھایا اور تلوار چلانا شروع کر دی، اور ایسے تلوار چلایا کہ کفاروں کو شکست ہو گئی، اسلام کو جیت ہو گئی، بڑے غنائم ملے،
اور وہ لوگ برباد ہوئے۔ اس دن سے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کی نام سیف اللہ رکھا، اللہ کی تلوار۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ نام لایا رب العالمین کی طرف سے، سیف اللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ بولا، یعنی اللہ کی تلوار۔ جب وہ تینوں کی شہادت کی خبر آئی، لوگ بہت غمگین ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ ہمارے بڑے بڑے مجاہد شہید ہوئے، مگر سیف اللہ نے جیت دلوائی اسلام کو، اور سیف اللہ نے اسلام کو سرفراز کیا۔ تب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ سیف اللہ؟ یہ اللہ کی تلوار۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ خالد بن ولید ہے، ابھی واپس نہیں آئے۔ خالد بن ولید نے فتح دلوائی مسلمانوں۔ اس کے بعد مسلمان خوش ہو گئے، اور اس کے بعد ہر عزوے میں بڑے عزت کے ساتھ سپہ سالاری میں وہ سب سے بڑا سپہ سالار بن کے جاتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے رحلت کے بعد، دنیا تو فانی ہے، ہم سب کو جانا ہے، اور وہ سب چلے گئے جو ابھی تاریخ دہرا رہا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری میں بہت سارے مسلمان اسلام سے مرتد ہو گئے اور اسلام ہی چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ ہم مسلمہ کذاب کو پیغمبر مانتے ہیں، کسی نے کس طرف رخ کیا، کوئی بیٹھ گئے، نماز چھوڑ دی وغیرہ، زکوٰۃ دینا بند کیا۔ یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وہاں پر بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ چھوڑو بس، جو اسلام میں ہے نے دو، جو گیا چلا گیا اور جانے دو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہمیں ان سے جہاد کرنے دو اور کریں گے۔ اور اس کی تمام تر کیونکہ مدینہ میں صرف 11 قبیلے رہ گئے اسلام پر مضبوط، باقی سب مرتد ہو گئے، جو اغراب میں سے تھے، جو ادھر ادھر تھے۔ ان سب کو سیف اللہ کی شمشیر کے زور پر ہی اسلام میں واپس لایا گیا، اور زبردست طریقے سے واپس لایا گیا۔ پھر ان میں مرتد ہونے کا خیال کبھی نہیں آیا۔ اس وقت بھی جو ندی زبیدہ کے نام پر جو باغ کر کے مرتدین گھس گئے تھے، کوئی 13 آدمی یا کچھ زیادہ تھے، سب کو خالد بن ولید نے قتل کیا۔ اور عمر نے بہت برا مانا، اور ابو بکر صدیق کو بولا کہ تم اس کو منع نہیں کرتے، یہ بے شرم، یہ وغیرہ، یہ قتال کرتے رہتے ہیں، اس کے تلوار سے خون ٹپکتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔
بلکہ خالد بن ولید کو اور عزت بڑھائی۔ اسی طرح سارے مرتدین شمشیر سیف اللہ کی زور پر واپس آ گئی اسلام۔ یہ کتنی کامیابی ہے۔ اس کے بعد یمامہ کی کذاب جو رسالت کا دعوی کیے ہوئے تھے، مسلمہ کذاب، اس نے یہ حال کی کہ اس کو برچیاں مار مار کر کے کلیجہ باہر نکالا۔ حالانکہ وہاں پر انہوں نے سخت مدافعت کی اور ہمارے بہت سارے مجاہدین اسلام نے شہادت بھی پائی اس جنگ میں، مگر پھر بھی سیف اللہ نے کمال دکھایا اور اس مرتد کو، کذاب کو جہنم واصل کیا، اور ان کے جتنے ماننے والے تھے سب کو کان سے پکڑ کر کے اسلام میں داخل کیا، اور جو نہیں ہوا اس سے سر کاٹا، قتل کیا، بری طرح قتال کیا سیف اللہ نے۔ اور جو مسلمان ہو گئے، واپس آ گئے اسلام میں، اس کو امن مل گئے۔ یہ تیسری کامیابی ہے اسلام میں سب سے بڑی۔ ایک جہاں پر سیف اللہ کا خطاب دیا گیا بیر معونہ میں یا اور عزوے میں تھا۔ دوسرا یہ جو سارے مرتدین کو واپس اسلام میں لایا شمشیر کی نوک پر۔ تیسرا یہ جو مسلمہ کذاب کو ٹھکانے لگا دی، اور پھر کبھی بھی رسالت کے دعوے کرنے والا نہیں اٹھا۔ اس کے بعد عراق کی طرف بھیجا گیا سپہ سالار کو، عراق کو تس نس کر دیا گیا، مجوسیوں کو ندیاں بہا دی خون کی، مار مار کر کے، قتل کر کے، اس پر فتح پائی۔ پورے عراق میں جو مجوسی پھیلے ہوئے تھے ان کو کان سے پکڑ پکڑ کر کے قتل کیا اور نکالا وہاں سے۔ کوئی واپس کسریٰ کے پاس بھاگ گئے، وہاں واپس گئے اور بھاگ گئے، اور کسریٰ بھی اس کے خوف سے لرزتا رہا، اور پورا عراق آزاد کر دیا۔ پھر دمشق کی طرف بھیج گئے، شام کی طرف۔ وہاں پر یرموک میں وہ لڑائی کی اس نے رومیوں کے ساتھ، بڑے کشت خون کر دیا ان کا، اور صفایا کر دیا پورا شام سے۔ ہاں، حالانکہ مجاہدین بھی شہید ہوئے، مگر آخر کار ان کا صفایا کر دیا گیا۔ آج بھی شام میں اسلامی مملکت ہے۔ بعد میں ہمارے اپنے مسلمان بوسڑے ہم بولیں گے، انہوں کی وجہ سے شام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لبنان بنا، فلسطین بنا، جوردن بنا، وہ کیا کیا بنا۔ وہ خالد کی شمشیر سے فلاں نے جیسے فتح کر کے منظم کیا تھا۔ ہمارے بوسڑے مسلمہ حکمران وقت نے وہ گوا دیا سب کچھ۔
یہ سارے کچھ فتح پتہ کر کے ایک دفعہ اب ہم واقعی کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ جیسے ہی سیدنا عمر نے خلافت سنبھالی، سب سے پہلا جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو معزول کیا سپہ سالاری سے، سیف اللہ کو اپنے طاقت سے اور اپنے نام سے گرایا، مگر پھر بھی وہ اسلام کی خدمت کرتا رہا اور لڑتا رہا۔ اور ان کے اوپر دوسرا لایا گیا سعد بن عبیدہ بن جراح، وہ لایا گیا اور بولا کہ سپہ سالار سے یہ ہوگا۔ چالو جنگ میں یرموک میں رومیوں کے ساتھ، اب صبر تو کرو، تھوڑا جیتنے تو دو، ہارنے تو دو جنگ کو، نہیں ہم کریں گے، ہم اپنا حکم کریں گے، اسلام گھاٹے میں جائے یا فائدے میں جائے یا اس کو نقصان ہو جائے، مگر ہمارا حکم ہو اور ہمارے حکم کی کوئی نفی نہیں کرے۔ چالو جنگ میں بہت سخت جہاد جاری میں اس کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ماتحتی بھی قبول کر لی، دوسرے سپہ سالار کے ماتحت رہنے پر راضی ہوئے، مگر جہاد کے لیے بھاگنا نہیں سوچا اسے، اور باقاعدہ فتوحات کرتے رہے۔ مگر ایک اور واقعہ، پتہ نہیں ہمارے اسلام میں نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد آپس میں لڑنے بڑھنے، اختلاف پیدا ہونے میں بڑے بڑے کبار صحابہ ملوث لگے۔ اس کی مثال بعد میں آئیں گی۔ جنگ جمل میں سیدنا علی اور سیدنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں نہ کوئی یہودی آیا نہ کوئی مجوسی گھسا، آپس میں مسلمان لڑے، اور ان کی زیادہ تعداد بدری مسلمان تھے جس کو اللہ نے معافی دی تھی، مگر پھر بھی وہ ذاتی اختلاف کی وجہ سے بانٹ گئے اور مارا ماری اور قتل غارت گیری کی۔ بڑے اصحاب کرام اس میں مر گئے، دونوں طرف اختلاف کی وجہ سے۔ اب بھی اس زمانے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹر حکمران اپنے حکم چلانے کا موقع ضائع نہیں کرتے اور اپنا عزت بڑھانے کا سوچتے ہیں اور مال لوٹنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ اسلام برباد ہو یا جو بھی ہو، ہونے دو، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہاں پر سیدنا عمر کو پھر پتہ نہیں اپنے نفس نے اس بات پر بڑکا دیا کہ اس کو پھر معزول کرو، بلکہ جہاد سے ہی معزول کرو۔ دیکھو تو سپہ سالاری سے تو گر گئے، جہاد سے ہی منع کر دو۔ اس کے وجوہات اس نے جو بیان کیے ہیں وہ ہے، لیکن ہم ان کو وہ وجوہات تسلیم نہیں کرتے،
بلکہ یہ ذاتی رنجش ہی تھا. اب ذاتی رنجش کا آدمی کیا کرے؟ یہ واقعہ بھی ہم جو بیان کریں گے. ایک عجیب واقعہ جس میں خالد رضی اللہ کو قزسرین سے معزول کیا گیا. ابن جریر کا بیان ہے، علامہ طبری ہے، اس کا بیان ہے کہ اسی سال خالد بن ولید اور غیاث بن عنم نے رومیوں کی زمین میں داخل ہو کر ان پر غارت گری کی. یہ رومیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور بہت سے اموال اور قیدی غنیمت میں حاصل کیے. پھر انہوں نے سیف کی طریقے سے بحوالہ ابو عثمان، ابو خارثہ ربیع اور ابو المجالد روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان کے ساتھ موسم گرما کی خوراک بہت سے اموال تھے، خوراک اور بہت سے اموال تھے. لوگ ان سے بخشش طلب کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ ہمیں بھی تھوڑا کچھ دے دو، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو. اور ان کے پاس جانے والوں میں اشعث بن قیس بھی تھے. خالد بن ولید نے ان کو 10,000 درہم انعام میں دیے. اور جب عمر کو اس کا پتہ چلا تو اپنے ابو عبیدہ کو حکم دیتے ہوئے لکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ وہ خالد کو میدان میں ٹھہرا لے مجاہدین کے سامنے. دیکھو تو ذرا سوچو، اور ان کا عمامہ کھول دے، جو پگ باندھا ہوا ہے وہ کھول دے. ارے بھائی اس کی کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. آپ یہاں کسی مسلمان کو بولو کہ ان کو اتار دو تو وہ آپ سے لڑ پڑیں گے. وہ کہیں گے کہ میرا اپنا عمامہ ہے، تم اس سے کیوں جلتے ہو؟ مگر حکم بھیجا کہ عمامہ کھول دے اور ان کی ٹوپی اتار لے. ٹوپی بھی ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. کوئی عمر نے اپنے جیب سے تو ان کو بخشش میں نہیں دیا تھا. اور ان کے عمامہ سے باندھ دے. وہ جو عمامہ جو پٹکا باندھا ہوا ہوتا ہے اسی سے ان کو باندھ دو، ہاتھ پیچھے باندھ کر کے، اور ان سے 10,000 درہم کے متعلق دریافت کرے. ارے دریافت کرنا ہے تو ان کو خفیہ خط لکھو سعید بن عبیدہ کو، ابو عبیدہ کو، کہ بھائی تم تحقیقات کرو کہ یہ 10,000 درہم اس آدمی کو خالد بن ولید نے کہاں سے دیے اور کیوں کر دیے. لیکن آپ یہ سوچ کر کے کہ اس کا حمامہ اتار دو، اس کا ٹوپی اتار دو، اس کے بوٹ نکالو اور ہاتھ باندھ دو، یہ کتنا بیستی ہے آدمی کا، کتنی ذلالت ہے اس سپہ سالار کی، جس کو سردار دو جہان نے سیف اللہ کا لفظ دیا، لقب دیا. ان کو رسوا کرو، ایسا رسوا کرو کہ جواب نہیں ہو. پتہ نہیں کیوں، کیا رنجش تھی.
ان سے 10,000 درہم کے متعلق دریافت کرو۔ اگر انہوں نے اشعت کو یہ درہم اپنے مال سے دیے ہیں تو یہ اعتدال کی حد چھوڑنا ہے، اور اگر انہوں نے موسم گرما کی خوراک سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے۔ ارے یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا؟ چلو ٹھیک ہے، خیانت تو ہم مانتے ہیں کہ خیانت ہو گئی، کیا ہے خالد نے، اور اگر نہیں کیا ہے اور اپنے سے دیا ہے تو یہ حد سے نکلنے کا کون سا حکم ہے؟ اور اس وجہ پہ جو اپنا بندہ کوئی خیر خیرات کرتا ہے اپنے غنیمت میں یا اپنے مال سے، اس سے سیدنا عمر کو کیوں برا لگا؟ اس کی وجہ جو بھی دیا ہے اس نے اپنی طرف سے دیا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ مگر بات کہ ان کو پکڑو، ان کا امامہ کھولو، ان کے بوٹ اتار دو، ان کے ہاتھ باندھ دو، پیچھے ٹوپی اتار دو، پھر اس کے بعد پوچھو۔ دیکھو اگر پھر آپ نے ان کو ان کی عملداری سے معزول کر دیا، پھر بھی معزول ہی کر دیا، پھر پوچھنے کا کیا بات؟ ابو عبیدہ نے خالد کو طلب کیا اور ممبر پر چڑھ گئے اور خالد کو ممبر کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اور حضرت بلال کو ان کے پاس گئے اور عمر نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق کام کیا، اور وہی خط لانے والے الجی تھے۔ یہ جو خط لایا تھا یہ بلال رضی اللہ عنہ نے لایا تھا، اور سزا بھی انہیں دی۔ ممبر کے سامنے دنیا بیٹھی ہوئی خالد کو کھڑا کر کے اور بلال رضی اللہ عنہ کو بولا کہ اس کے ساتھ تعامل کیجیے جو حکم ہے۔ ابو عبیدہ خاموش رہے، وہ عمامہ اتارا، ٹوپی اتارے، وہ وغیرہ وغیرہ، اتنے سزا میں وہ خاموش ہی رہے، اس نے بھی مداخلت نہیں کی۔ کیا دوستی ہے یار مسلمانوں کی، پتہ نہیں کیوں، اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر ابو عبیدہ ممبر سے اترے اور خالد رضی اللہ عنہ سے اس کام پر معذرت کی۔ اتنا بےزتی ہونے کے بعد آپ معذرت کرتے ہو، ذلیل کرنے کے بعد، کہ جو ان کے ارادہ اور اختیار کے بغیر ہوا۔ بولتا ہے کہ یہ کام جو تمہارے ساتھ کیا گیا یہ نہ میرا ارادہ تھا اور نہ میرا اختیار تھا۔ ارے تھوڑا کچھ مداخلت تو آپ کرتے تھے، صلح کرتے۔ اس سخت حکم کو، بجلی کے کرنٹ سے بھی زیادہ خطرناک حکم کو، آپ صلح میں تھوڑا وقت چاہتے اور وقت بیچ دے، سفارتکاری کرتے، مگر نہیں کیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے سرین سے روانہ ہو گئے اور اہل شہر سے خطاب کیا اور انہیں الوداع کہا۔ دیکھو وہاں خطاب کیا اور بولا کہ بس آج کے بعد سیکولہ کو روک دیا گیا ہے، بلکہ توڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں نے خود ہی توڑا،
مسلمانوں نے خود ہی جہاد سے روکا، مسلمانوں نے یہ سیف اللہ تلوار کو خود میام میں ڈالا اور بند کر دیا۔ دیکھو تو یہ مولوی لوگ یہ بیان نہیں کریں گے، ان کو یہ البدایہ والنہایہ میں یہ تاریخ ہے، ہم اپنے سے نہیں بولتے ہیں، پڑھ لو یہ 8ویں جلد میں دیکھو، اور جہاں یہ بیان ہم کر رہے ہیں خود اپنے آنکھوں سے پڑھ لو۔ خطاب کیا اور انہیں الوداع کہا اور اپنے اہل سمیت حمص چلے گئے، اپنے اہل جو ان کے بال بچے تھے وہ بھی لے کر کے حمص میں چلے گئے، اور ان سے بھی اسی طرح خطاب کیا حمص میں اور الوداع کہا، اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ خالد عمر کے پاس گیا اور عمر نے شعر کا یہ قول پڑھا، تو نے ایک کام کیا ہے اور کسی کام کرنے والے نے تمہیں اس طرح کام نہیں کیا، اور لوگ کچھ نہیں کرتے، اللہ ہی کرتا ہے۔ بولتا ہے میں نے مزدور نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، دیکھو ذرا۔ پھر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ تنگری کہاں سے آئی ہے، مطلب یہ مالداری کہاں سے آئی خالد تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا جو 60,000 سے زائد ہو وہ آپ کا ہو۔ پھر آپ نے ان کا مال اور اسباب کی قیمت لگائی اور ان سے 20,000 دراہم لے لیے گئے، اس کے مال بھی اس سے ضبط کیا۔ حالانکہ اس نے بولا کہ میں نے جس بندے کو 10,000 درہم دیے تھے اپنے غنیمت میں سے دیے تھے، اس میں کیسے کا کیا کام؟ سارا مال جو غنیمت خالد کو ملے تھے، شمشیر، سیف اللہ، بڑے غنیمت، خمس میں تو حصہ تھا اس کا، وہ ملے تھے، وہ سارے لے لیے گئے۔ اور 20,000 درہم لے لیے، اسباب بھی لے لیا، 20,000 درہم بھی لے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم آپ مجھے بڑے ہی عزیز ہیں۔ اتنا بیزتی کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجھے بڑا عزیز ہیں۔ یہ بات بھائیو آپ لوگ ذرا سوچو، یہ میں نے کتاب سے بول رہا ہوں، میرے پاس پڑھا، واللہ باللہ سمت اللہ کہ میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں۔ آپ مجھے محبوب یہ ہے کہ آپ نے مجھے مذلول کیا، پھر بےعزت کیا، اور 2 دفعہ کیا، 1 دفعہ بھی نہیں۔ اور آج کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے مجھ پر کچھ واجب ہو جائے، مطلب ہے کہ میں اور بھی آپ کو سزا دے سکتا۔ انشاءاللہ باقی بیان کر۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم